اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ وی لاگ نمبر 28 ہے اور اس سیریز میں ہم انجینئر محمد علی مرزا رحمہ اللہ کا ریسرچ پیپر 5B جس کا عنوان ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسی کے تحت ہم اس سیکشن میں دیکھیں گے کہ حضرت معاویہ کو حکومت ملنے جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور پھر اس کا کیا بھیانک نتیجہ نکلا۔ تو اس ضمن میں ہم اس وی لاگ میں دیکھیں گے کہ صلح حسن کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی۔ تو یہ ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں جب مولا علی کی شہادت ہو گئی۔ مولا علی کو ایک خوارج نے شہید کیا، اور آپ کی جب شہادت ہو گئی اس نے تلوار سے آپ کے چہرے کو رنگ دیا اور برین انجری ہوئی، جس کی بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ کی شہادت کے بعد مولا حسن کو خلیفہ راشد چنا گیا عوام کے دوارا، اور جب عوام کے دوارا چنا گیا تو جیسے مولا علی کی خلافت راشدہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے تسلیم نہیں کیا تھا، اسی طرح مولا حسن کی خلافت راشدہ کو بھی حضرت معاویہ نے تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے اپنا ایک لشکر مولا حسن کے خلاف بھیجا۔ یہ لشکر تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن جیسے کہ مولا علی کے ساتھ ٹیکٹکس اپنائی تھیں حضرت معاویہ نے، وہی انہوں نے حضرت حسن کے ساتھ بھی اپنائی۔ یہ 41 ہجری کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنا جب لشکر بھیجا، لشکر تو چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے برائبری کری، انہوں نے رشوتیں دی لوگوں کو، اور سب سے زیادہ رشوت کس کو دی؟ جو مولا حسن کا جو ایڈوانس گارڈ ہوتا ہے، جب کوئی فوج جاتی ہے تو پہلے اس پوری فوج نہیں پہنچتی ہے، فوج سے پہلے ایک ایڈوانسڈ گارڈ جاتا ہے، ایڈوانس ایک ٹولی جاتی ہے، ایک پلاٹون جاتی ہے، جو جہاں پہ فوج کو قیام کرنا ہوتا ہے وہ وہاں جا کے پورا انتظام کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی وہاں کوئی تکلیف دہ کام تو نہیں ہے، یا پھر وہاں پر کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ تو وہ ایڈوانس گارڈ کے جو ان کے جو سپہ سالار تھا، جو ان کا جو کمانڈر تھا مولا حسن کا، اس کا نام تھا ابو عبید اللہ ابن عباس۔ وہ ان کا چاچا تھا اور مولا علی کا کزن تھا، اور اہل بیت میں سے تھا۔ اس کو بھی پیسہ کھلا دیا، اور اس کو پیسہ کیوں نہ کھلاتے جب مولا علی کے بڑے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ، عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پیسہ کھلا کے حضرت معاویہ نے اپنی طرف کر لیا، کیونکہ مولا علی تو 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دیتے تھے۔ اب انہوں نے ان کا اسٹائپنڈ لگا لیا تو وہ ان کی طرف چلا گیا۔ جب مولا علی کا بڑا بھائی، سگا بڑا بھائی، جب حضرت معاویہ کے گروپ میں چلا جائے گا تو یہ تو چلیے ان کا چاچا تھا، ان کا دور کا فرسٹ چاچا بھی نہیں ہوا، سیکنڈ چاچا ہوا، تو اب اس کو کر لیا۔ پلس اس دوران حسن علیہ السلام پر خوارج نے ایک اٹیک بھی کیا، اسیسینیشن کرتے تھے یہ لوگ۔ تو جیسے مولا علی کا کرا تھا، حضرت معاویہ کے خلاف بھیجے تھے، حضرت عمرو بن العاص کے خلاف اسیسنس بھیجے تھے،
تو وہی کام جو ہے مولا حسن کے ساتھ بھی ہوا. تو حسن علیہ السلام کو جب اٹیک ہوا تو کافی شدید ان کو چوٹ آئی، تو اس کی وجہ سے ان کا جو ہے تھوڑا سا مورال مولا حسن کا کم ہو گیا. اور جب مورال کم ہوا اور پلس جب عبید اللہ ابن العباس نے جب ڈیفیکشن کیا، جب پارٹی بدلی، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے اور بہت سے لوگ جو ہے چھوڑ کے جانے لگے، اور پیسے جو ہے کے زور پہ لوگوں کو خریدا جانے لگا. اور یہ آگے بھی پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے بنو امیہ کہ جب فوج لڑنے جاتی تھی تو دونوں فوج جو ہے آمنے سامنے کھڑی ہوئی، تو پتہ چلے جب لڑائی شروع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک طرف کی فوج جو ہے بنو امیہ سے جا کے مل جاتی ہے. کیسے مل جاتی ہے؟ پیسے کے زور پہ. تو پیسہ پھینکتے تھے یہ لوگ. اور حسن علیہ السلام تو 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دیتے، مولا علی 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دیتے، مولا عمر 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دیتے، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ پیسے پھینکتے تھے اور تماشا دیکھتے تھے. تو جتنا آپ پیسہ فالتو کا لوگوں پہ لٹائیں گے اتنا ہی لوگ آپ کے ارد گرد آئیں گے. تو آئیے ہم زیادہ بات نہ کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ واقعی میں معاملہ کیا ہوا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2709 اور 7109. تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے. اب یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 4 جو مین تابعی ہیں ان میں سے ایک تابعی جو ہیں جو جلیل و قدر تابعی ہیں ان میں سے ایک یہ سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جن کا آپ نے نام اکثر سنا ہوگا. آپ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو متفقہ یعنی کہ سرسمتی پر کے ساتھ خلیفہ چن لیا، تو اللہ تعالیٰ کی قسم سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ پہاڑوں جیسا لشکر لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو مقابلے میں آئی فوج کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے. لشکر تو نو ڈاؤٹ حضرت حسن کا بہت بڑا تھا، لیکن حضرت حسن میں وہ چترائی نہیں تھی. چترائی، اس کو چترائی کیا کہیں گے؟ اس کو دھورتتا کہیں گے. ان کے اندر وہ دھورتتا نہیں تھی، تو جو دوسری اپوزٹ پارٹی میں تھی کہ لوگوں کو رشوت دے کے خریدنا اور بلیک میلنگ کرنا اور بیک ڈور سے انٹری کرنا، بیک ڈور انڈر دا ٹیبل نیگوسیشنز کرنا، وہ یہ نہیں کرتے تھے. ان کا لشکر نو ڈاؤٹ بڑا تھا، اور یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں کہ وہ تمہیں فنا کیے بغیر نہیں لوٹیں گے. یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا اے اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پیچھے جو بچ جائیں ان کا ذمہ دار کیا ہوگا؟ ان کی بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنی عبد شمس کے 2 قریشی افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اور سیدنا حسن بن علی کو صلح کی پیشکش کرو اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کرو. وہ دونوں سیدنا حسن بن علی کے پاس آئے اور صلح و امن کی بات چلائی. اب یہ دیکھیے پیچھے بھی کام چل رہا ہے اور آگے جو ہے صلح کی بات ہو رہی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب ان جنگوں میں بہت مال خرچ کر چکے ہیں، یعنی صلح کی صورت میں ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بہت پیسے خرچ ہو گئے اتنی بڑی فوج بنانے میں، تو اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ امت ان جنگوں کی وجہ سے اپنے خون میں لت پت ہو چکی ہے. ان دونوں نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ آپ کو فلاں فلاں پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں، یعنی آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم آپ کی بات مانیں گے، بس آپ جو ہے خلافت
جو ہے یہ چھوڑ دیں۔ سیدنا حسن بن علی نے فرمایا اس سمجھوتے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ سیدنا حسن بن علی نے فرمایا اس سمجھوتے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو بھی مطالبہ کرتے گئے وہ دونوں اپنے ذمہ لیتے گئے۔ تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو انہوں نے کہا ایک طریقے سے خالی پیپر لے کے گئے تھے کہ جو کہہ دیں وہ لکھوا لو، اور بس یہ ہو کہ آپ جو ہے خلافت چھوڑ دیں اور جو ہے خلافت ہمیں دے دیں، اور جو اس خالی پیج پہ لکھوانا ہے سب لکھ لو، کیونکہ اس کو کوئی آنر تو کرنا نہیں تھا ایک بعد میں، تو اس لیے جو چاہے لکھوا لو۔ اور اس کے بعد جب صلح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتے جاتے میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی۔ یعنی انہوں نے بغاوت ایک کے خلاف نہیں کی، انہوں نے مولا علی کے خلاف بھی بغاوت کری اور مولا حسن کے خلاف بھی بغاوت کی، دو خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی۔ جب یہ صلح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حدیث یاد آئی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پہلو میں اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور یہ بولتے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ تو یہ دو بڑی جماعت تھیں، ایک مولا حسن کی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ کی جماعت۔ تو یہ صلح جو ہے حضرت حسن نے کی، ساری پاور ہونے کے باوجود، سب چیز ہونے کے باوجود، بس کیا تھا کہ وہ نیک جو تھی وہ نہیں تھی، ایڈمنسٹریشن کی نیک نہیں تھی کہ کس طریقے سے انڈر ٹیبل نیگوسیشنز کرنا ہے اور کس طریقے سے اوپر سے ظاہری طور پہ اپنی بات لوگوں کو بولنی ہے اور معصوم بنے رہنا ہے۔ تو یہی اس میں نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ مانیں گے تو نہیں، یہ لوگ پریشان کرتے رہیں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو اتنا شوق ہے حکومت کا تو انہیں کچھ وقت کے لیے حکومت دے دو۔ تو جب وہ مل گئی تو اس میں جو شرائط تھیں، صلح حسن کی جو شرائط تھیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا تھیں۔ یہ شرائط جو ہیں وہ الاستیاب ابن عبد البر، الصابہ ابن حجر، البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور فتح الباری ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی تھی اس حدیث نمبر 7109 کے تحت، تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے جن شرطوں کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت سپرد کی تھی ان کی پوری تفصیلات شرح احادیث اور کتب تاریخ میں درج ہیں، اور ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ پہلی، حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ تو انہوں نے تو یہ تو نہیں کیا، انہوں نے تو اپنی ہی چلائی، سب کو انہوں نے طاق پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ اپنے بعد کسی بھی جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے چناو کے لیے شورا مسلمانوں کی صلاحکار سمیتی پر چھوڑیں گے۔ یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت معاویہ اپنے بعد کسی جانشین کو مقرر نہیں کریں گے
اور لوگوں کو اس چیز کا اختیار دیں گے کہ وہ اپنا خلیفہ خود چنیں. اور ایک اور شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن بنیں گے، اور حضرت حسن اگر اس دوران فوت ہو گئے تو حضرت حسین بنیں گے، اور حضرت حسین اگر فوت ہو گئے تو پھر مسلمان اپنا خلیفہ کسی کو بھی چنیں، لیکن حضرت معاویہ اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے. اور انہوں نے کیا، یزید کی بیعت لینا شروع کر دی جب حضرت حسن کو شہید کروا دیا زہر دے کے. اب انہوں نے نہیں کیا ہے، ان پہ تو منسوخ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ لوگوں سے پتہ چلتا ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا بندہ اس میں انوالو تھا جس کو حضرت حسن کی شہادت سے فائدہ ہونے والا تھا. تو حضرت حسن کی شہادت سے کس کو فائدہ ہوتا؟ یزید کو، اور یزید کے ابا کو. اب سچ کیا ہے اللہ ہی جانے، لیکن جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد تیسرا تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے تھے، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. وہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو تابعی تھے، جو ان کے گورنر تھے، جو ان کے کمانڈر تھے، ان کو پھر چن چن کے مارا گیا، اور جس میں ٹاپ آف دی لسٹ تھے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ، کہ کس طریقے سے انہیں ظالمانہ طریقے سے تشدد کا شکار کر کے اس کے بعد ان کی شہادت کی گئی. تو یہ بھی کچھ نہیں ہوا، لوگوں کو چن چن کے مارا گیا، جس کو کہتے ہیں کہ ونڈکٹیو ایٹیٹیوڈ، کی بدلہ لینے والی بھاونا سے جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ تھے ان لوگوں کو اچھے سے سبق سکھایا گیا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آل محمد علیہ السلام کے لیے خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا، بدستور عبد المطلب کی سنتان کو ملے گا، جیسا کہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے ادوار سے ملتا آ رہا ہے. تو یہ انہوں نے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ انہوں نے دیا، اور اس لیے دیا کیونکہ یہ شرط کا حصہ نہیں تھا، یہ قرآن میں حکم تھا. اگر قرآن میں کے حکم کے خلاف جاتے تو پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سیدنا علی ابن طالب پر بنو امیہ کی ممبروں سے ہونے والے سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. تو یہ بھی نہیں ہوا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں سے مولا علی پر لعنت کری گئی، اور ایک یہ بھی ہے کہ قنوت نازلہ بھی پڑھی گئی مولا علی پر. تو یہ سب انہوں نے کیا، جو بالکل کسی چیز کی پاسباری نہیں کی، صرف ایک چیز کی کہ خمس دیا. اب وہ اس لیے دیا کیونکہ قرآن میں حکم ہے، اور کوئی بھی جتنی بھی اس میں شرائط تھیں کوئی بھی ایک کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں مانی گئی. اب یہ صلح تو ہو گئی. اب صلح میں یہ تھا کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن اگر سروائیو کرتے ہیں حضرت معاویہ کے بعد تو حضرت حسن خلیفہ بنیں گے، تو اس لیے حضرت حسن کو ہٹانا بہت ضروری تھا. تو حضرت حسن کو زہر دیا جاتا تھا. تو آئیے یہ بھی صحیح احادیث سے دیکھتے ہیں کہ کون دیتا تھا، کیسے دیا گیا، کیسے آپ کی شہادت ہوئی. تو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ سیدنا عمیر بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں اور ایک دوسرا شخص سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. سیدنا حسن بن علی اس شخص کے بارے میں بار بار فرماتے جاتے تھے، مجھ سے جو بھی علمی بات پوچھنی ہے پوچھ لو، اس وقت سے پہلے کہ تم نہ پوچھ سکو. تو اب یہ سلیم النفس لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بھلے ہی وہ پریشانی میں ہیں لیکن دین کی تکمیل کے لیے کہ دین آگے بڑھے. انہوں نے جب 2 لوگ آئے تو ان سے پوچھا کہ اگر تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، جو بھی علمی بات پوچھنی ہو، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو، یعنی کہ اس سے پہلے کہ میں فوت ہو جاؤں یا بتا نہ پاؤں.
اپنی بیماری کی وجہ سے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا، ہم تو صرف آپ کی عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اٹھے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر واپس آئے اور فرمایا ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا، مجھے کئی بار زہر پلایا گیا ہے اور اس بار تو وہ زہر بہت ہی سخت تھا۔ تو حضرت حسن کو بھی معلوم تھا کہ مجھے زہر پلایا گیا ہے۔ اب انہوں نے جب الٹی کری تو اس میں جو ان کے جگر کا ٹکڑا، یعنی کہ آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پیٹ میں جو ہے وہ بلڈ آ رہا تھا جس کو ہیمیٹیمیسس کہتے ہیں، اور وہ جو کلیجی کی طرح بن کے جب باہر آیا تو وہ اس سے لکڑی سے الٹ پلٹ کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ سیدنا عمیر بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ پھر اگلے دن ہم دوبارہ صبح سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ گھر سے باہر بازار میں کسی جگہ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی دوران آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا اے میرے بھائی جان، آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں نے مجرم کی صحیح شناخت کی ہے تو اللہ تعالیٰ خود سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے مار دیا جائے۔ تو یہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 38,514، المصدق للحاکم میں 4,816، اور اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امنپوری نے کتاب السنہ پیج نمبر 26 میں درج کیا ہے۔ تو یہ تھا طریقہ کہ مولا حسن کو زہر دیا گیا اور بار بار دیا گیا، لیکن آپ نے کسی کو اس چیز کا دوشی نہیں ٹھہرایا، کسی پر الزام تراشی نہیں کی، بس صبر کیا کہ چونکہ مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے کہ کون دے رہا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون زہر دے رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ مولا حسن کی ایک بیوی تھی جادہ، وہ یزید کے کانٹیکٹ میں تھی، اور وہیں سے اس کو یہ دیا گیا کہ تم ان کو شہید کر دو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ جب مولا حسن کی شہادت ہوئی تو اس نے یزید سے کانٹیکٹ کیا اور یزید کو بولا کہ اب تم اپنا وعدہ نبھاؤ، تو یزید نے اس کو پیسے تو دیے لیکن اس سے نکاح نہیں کیا، یہ بول کے کہ جب تو ایک کو زہر پلا سکتی ہے تو میرے کو بھی زہر پلا سکتی۔ تو اس لیکچر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ باقی اور مزید کیا بگاڑ مسلم سوسائٹی میں آیا ملوکیت کے آ جانے کے بعد اور حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔